اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المعون قرآن پاک کا 108 نمبر کی صورت ہے، مکی صورت ہے۔ ٹوٹل 7 آیات ہیں، 1 رکوع ہے۔ اس صورت کا جو ہے نا وجہ تسمیہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے نام کی اگر وجہ تسمیہ دیکھا جائے نا تو اس کی جو ہے 7ویں آیات کے اندر ایک الفاظ ہے معون، اس کی وجہ سے اس کا نام نا سورۃ المعون ہے۔ اس کے اندر جو ہے نا پہلی آیت کے اندر جو ہے نا منکر مات یعنی جزا کے دن کو جھٹلانے والے کی نا 5 کوالٹیز کو بیان کیا گیا ہے اس صورت کے اندر۔ دیکھا جائے تو اس صورت کے کیا نکات ہیں، اس کی ٹرانسلیشن پہلے پڑھتی ہوں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، ہوتا ہے جو ہے نا جو ہوتا ہے نا سوال کے لیے ہوتا ہے، حروف استفہام ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا، جو ہوتا ہے نا آپ نے، صحیح ہے، الذی جو یکذب جھٹلاتا ہے، بالدین روز جزا کو، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ دوسری آیت میں فذالک الذی، پس وہ، صحیح ہے، فذالک الذی، پس یہ وہی ہے جو یتیم کو یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہیں ترغیب دیتا، یحض ہوتا ہے ترغیب دینا، راغب کرنا، علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کی۔ فویل للمصلین، تو پس ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں، ساہون غافل رہنا۔ الذین ہم یراؤن، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ، اور روکتے ہیں، الماعون، معمولی چیزیں دینے سے، یعنی ضرورت مندوں کو معمولی چیزیں دینے سے گریز کرتی ہیں۔ اگر اس صورت کو دیکھیں نا، اس کی ٹوٹل 7 آیات ہیں۔ اس صورت کی ٹرانسلیشن دیکھیں آپ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور کسی مسکین کے کھانے کے لیے تیار نہیں کرتا ہے، یعنی مسکین کو کھانا کھانے کی ترغیب نہیں دیتا ہے۔ تو تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں، دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں اور معمولی ضرور بھی آراتن نہیں دینے سے انکار کرتے ہیں۔ تو جہاں پر اگر دیکھا جائے نا تو پہلی آیت کے اندر ایک شخص ہے جس کے بارے میں واضح ہو رہا ہے کہ جو قیامت کو جھٹلاتا ہے۔ اس کی 5 کوالٹیز ہیں، یہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو کھانا کھانے کی ترغیب نہیں دیتا، اپنی نمازوں سے غافل رہتا ہے، نمبر 4 جو ہے نا وہ ریاکاری کرتا ہے، دکھاتا ہے، لوگوں کو دکھاوا کرتا ہے، نمبر 5 کیا ہے، وہ شخص نا معمولی جو استعمال کی چیزیں ہیں نا وہ بھی نہیں دیتا۔ اب میں اس کی ایک جو ورڈ ہے نا اس کو واضح کر دیتی ہوں آپ کو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس صورت کے اندر جو ہے نا اہم نکات کون سے ہو گئے؟ روزے جزا اور سزا پر امان نہ رکھنے کی مذمت، نمبر 2 ایسے لوگوں کی کردار کشی کی گئی ہے، صحیح ہے، جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں اور مسکین کو کھانا نہ کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے ہیں، نمبر 3 کیا ہے، نماز میں غفلت کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے، نمبر 4 ریاکاری کرنے والوں کی مذمت ہے، اور نمبر 5 ان کی مذمت ہے جو ضرورت کی چیزیں دوسروں کو نہیں دیتے، یعنی حاجت مندوں کی مدد سے روگردانی کرتے ہیں۔ اگر اس صورت کے فضائل کو دیکھیں نا، اس صورت کے فضائل کیا ہیں، تو اس صورت کے کیا فائدے اور کیا فوائد ہیں، صحیح ہے، نکات ہو گئے اہم۔ اب آتے ہیں فوائد پر۔ کہتے ہیں جو بھی اس صورت کو پڑھے گا نا یا تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے، بشرط یہ کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، جو شخص اس صورت کی تلاوت کرے گا خدا اس کی نماز اور روزے کو قبول کرے گا اور اس کا محاسبہ نہیں کرے گا۔ اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جو اس صورت کو پڑھتا ہے نا تو اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ گویا اس نے دنیا بھر کے یتیموں کو کھانا کھلایا ہے۔ نمبر 4 اس کا فائدہ کیا ہے، امام جعفر صادق سے منقول ہے، جو شخص اس صورت کو 21 ٹائم بار پڑھ لے، یعنی 21 بار پڑھ لیتا ہے،
وہ خود اور اس کی اولاد کبھی کسی کی محتاج نہیں ہوگی۔ اسی طرح علماء دین کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صبح کی نماز میں کے بعد 100 بار پڑھ لینا تو اللہ تعالیٰ اس کو حفظ و امان میں رکھتا ہے دوسری صبح تک۔ اور جو شخص کثرت سے سورت کو پڑھے گا نا تو لوگ اس کی بات کو قبول کریں گے اور خدا بھی اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ اگر کوئی شخص جو ہے نا، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص جو ہے نا عصر کے وقت اس سورت کو پڑھے تو دوسرے دن عصر کی نماز تک وہ ایمان میں رہے گا۔ اسی طرح ایک اور عمل ہے کہ اگر کوئی شخص جمعرات کے دن نصف شب یعنی نماز شب کے قریب اٹھے اور وضو کرے تو 12 رکعت نماز نافلہ پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اس سورت کو پڑھے۔ جب وہ 2 رکعت نماز ختم کر لینا تو 30 مرتبہ استغفار پڑھے، اس کے بعد نماز کو مکمل کرے، اور جب مکمل کر لے تو سجدے میں سر رکھے اور اب حاجت کو طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو قبول کرے گا۔ یہ جو صورت ہے نا، یہ صورت کو اگر دیکھیں نا تو اس صورت کے اندر نا صفات رذیلہ کا مجموعہ ہے، یعنی ایسی صفات جو رذیلہ ہوتی ہیں، جو بری صفات ہیں، جو بے ایمانی، پستی اور حقارت کو شامل کرتی ہیں، جن کا انجام کیا ہے، بہت برا ہے، جیسے بھوکوں کو کھانا نہ کھلانا، نماز سے غفلت برتنا، ریاکاری کرنا، مسکین کو دھکے دینا۔ اس جو ہے نا صورت کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول یہ ہے کہ ابو سفیان، یہ صورت جو ہے نا ابو سفیان کے لیے نازل ہوئی۔ کیسے کہ وہ کیا کرتا تھا، ہر روز نا 2 بڑے اونٹ کو نہر کرتا تھا، ذبح کرتا تھا، اور اس کے بعد وہ خود اور اس کے دوست کھاتے تھے اور باقی ضائع کر دیتے تھے۔ ایک دن جب وہ کھانا کھا رہے تھے نا تو ایک یتیم آ گیا اور اس نے اپنے لیے کچھ کھانے کو مانگا، تو ابو سفیان غصے میں اٹھا اور عصا سے نا اس نے اس یتیم کی بہت زیادہ مارا اسے اور اس کو دور کر دیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ والی جو صورت ہے نا ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل کی شان میں بھی نازل ہوئی ہے، یعنی انہوں نے بھی یہی کام کیا تھا کہ یتیم کو جو ہے نا مارا تھا۔ اگر دیکھا جائے نا تو اس صورت کے اندر ارأیت الذی یکذب بالدین، الف جو ہے نا یہ حروف استفہام ہے، رائتا کے آگے تا لگا ہوا ہے، صحیح ہے، تا ظاہر کرتا ہے 7واں صیغہ ہے، صحیح ہے، کیا تم نے دیکھا، الذی جو، یکذب دھکے دیتا ہے، جھٹلاتا، یکذب ہے جھٹلاتا ہے، صحیح ہے، بالدین دین کو۔ یہاں دین جو ورڈ یوز ہوا نا اس کو میں ایکسپلین کر دوں، دین سے کیا مراد ہے۔ اگر لغوی طور پہ میں دیکھوں نا تو دین کے معنی کیا ہوتے ہیں، دین کا مطلب دین اسلام بھی ہو سکتا ہے، دین کا لغوی مطلب دیکھو تو جزا اور سزا بھی ہو سکتا ہے۔ روایت کے لحاظ سے بصری روایت بھی ہو سکتی ہے، یعنی روایت قلبی اور عملی مراد ہے، یعنی یہاں دین سے مراد جزا اور سزا ہے، یعنی مات کا منکر ہے، جو اللہ تعالیٰ کی سزا اور جزا پر یقین نہیں رکھتا۔ یعنی اصول دین کتنے ہیں؟ 5 ہے نا، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ وہ قیامت پہ یقین نہیں کرتا یا ہلکا سمجھتا ہے۔ تو کیسے؟ اگر آپ اس صورت کو دیکھو، صحیح ہے، اس صورت میں ہے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ اسی طرح ایک اور صورت ہے، سورۃ جو ہے نا صورت نمبر ہے 90، سورہ 94 3، سورت 3 کو کھول رہی ہوں، والتین والزیتون، اس کی آیت نمبر 7 دیکھیں، فما یکذبک بعد بالدین، یہاں پر بھی یہی والا الفاظ یوز ہوا ہے، بالدین۔ اگر اس کی ٹرانسلیشن کو دیکھیں نا تو یہاں پر اللہ قسم کھا رہا ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینین کی اور امن شہر والے شہر کی، اور وہ اللہ اس قسم، اتنی قسموں کے بعد کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو نا بہترین ساخت میں پیدا کیا اور پھر وہ اس کو پسترین حالت کی طرف پلٹا دیا ہے، اور جو لوگ اللہ پہ ایمان لائیں گے نا اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے نا ختم ہونے والا اجر ہوگا۔ 7ویں آیت میں اللہ کہہ رہے پھر تم کو روز جزا کے بارے میں کون جھٹلا سکتا ہے؟ تو یہاں پر یہ روز جزا ہے نا، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے سزا اور جزا کا دن، مات کی بات ہو رہی ہے، قیامت کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح ایک اور صورت ہے، صحیح ہے، صورت کا نام ہے، صورت نمبر ہے 82 نمبر کی، سورۃ
انفطار، سورۃ الانفطار کو آپ دیکھیں، اس کی آیت نمبر 9 کے اندر آ رہا ہے کلا بلا تکذبون بالدین، یہاں پر بھی یہی الفاظ یوز ہو رہا ہے بالدین۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں، مگر تم لوگ جزا کا انکار کرتے ہو۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے یہاں پر؟ اگر دیکھیں کہ پہلی آیت میں اللہ آسمان کا شگافتہ ہونے کی بات کر رہا ہے، پھر ستارے بکھر جائیں گے، پھر دریا بہہ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے، پھر قبروں سے کیا ہوگا، قبروں کو ابھار دیا جائے گا، قبروں سے مردے اکھڑیں گے، پھر ہر نفس کو معلوم ہوگا کیا مقدم اور کیا مؤخر ہے۔ اے انسان، تجھے رب کریم کے بارے میں کس شے نے دھوکے میں رکھا ہے؟ اور اس نے تجھے پیدا کیا، پھر برابر کر کے متوازن بنایا۔ اس نے جس صورت میں چاہا تیرے اجزاء کی ترکیب کی ہے۔ اللہ جو ہے نا، ساری چیزوں کے بعد نا اللہ کہتا ہے مگر تم لوگ جزا کا انکار کرتے ہو، یعنی وہ دن آ جائے گا جس دن کیا ہوگا، جزا اور سزا اور مات کا دن آ جائے گا، قیامت کا دن آ جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں جو دونوں آیات کے اندر ہے نا، آیت نمبر ان ساری آیات میں، اس کا مطلب ہے کہ جو تھا نا اپنا 108 نمبر کی صورت ہے، ٹھیک ہے، یہاں نا ارأیت الذی یکذب بالدین، اب یہ جو جھٹلانے والا دن ہے نا، یہ دن ہے قیامت کا۔ کیا تم نے دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ اگلی والی آیت میں آ جائے نا، تو اگلی والی اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو ہے نا یہ قیامت کا دن ہے، روز جزا اور سزا ہے۔ اگر اب اگلی آیت ہے، اس کے اندر وہ جو ہے صفات رذیلہ، جو قیامت کا جھٹلانے والا ہے نا، منکر ماد ہے، جو جب ماد کا منکر ہے، جو اس کی 5 کوالٹیز بیان کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 2 میں نا اس کی ایک پہلی کوالٹی بیان کی گئی ہے ماد کے منکر کی۔ پہلی کوالٹی کیا ہے؟ پہلی کوالٹی ہے فذالک الذی یدعو الیتیم، یہاں ورڈ یوز آ رہا ہے یدعو الیتیم، یعنی کیا؟ یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ دھکے دینا دعا کے مادے سے نکلا ہے، دال عین عین، یعنی زور سے کسی کو پش کرنے کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی صورت میں ہے نا، سورہ طور کے اندر ہے کہ پروردگار کیا کہتا ہے، اس دن شدت سے جہنم کی آگ کی طرف دھکیلے جائیں گے، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، سورہ طور کی آیت نمبر 13، صحیح ہے، اس دن شدت سے جہنم کی آگ کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہو گیا دعا کا کیا مطلب ہو گیا؟ دعا کا مطلب ہے زور سے دھکا دینا، پش کرنا، سختی کے ساتھ دھکا دینا، سختی سے دور کرنا، غصے سے دھتکارنا۔ یعنی مات کا منکر کیا کرتا ہے؟ یتیم کو دھکا دیتا ہے۔ جب یتیم کوئی سوال کے لیے کوئی کرتا ہے نا، تو وہ اس پر رحم نہیں کھاتا، اس کو دھتکار دیتا ہے، بے رحمی سے اس کی ہر التجا کو رد کر دیتا ہے، اس کے ساتھ مس بہیو کرتا ہے، اس کو اس کی حق سے محروم کر دیتا ہے، اس کی جائیداد پہ خود قابض ہو جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے نا تو یتیم، قرآن پاک کے اندر یتیم کے بارے میں نا بہت زیادہ آیات آپ کو ملیں گی۔ رسول پاک فرماتے ہیں یتیم کے اوپر، ٹھیک ہے، یتیم جب روتا ہے نا تو عرش ہلنے لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کون ہے جس نے میرے اس بندے کو رلا دیا، یعنی جو یتیم ہے اور اس کے جس کے والدین کو تو نا اللہ نے اس بچپن میں لے لیا ہوتا ہے۔ پروردگار کہتا ہے میری عزت اور جلال کی قسم، جو بھی اس یتیم کو چپ کرائے گا نا تو پروردگار اس کے لیے جنت واجب کر دے گا، قسم کھا کے اللہ کہہ رہا ہے۔ اسلام جو ہے نا یتیم اور غریبوں کی سرپرستی کا حکم دیتا ہے، ان کی کفالت کا درس دیتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کی تاکید کرتا ہے۔ سورہ زحا میں نا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یتیم پر سختی نہ کرنے کا حکم دے رہا ہے، کیونکہ یتیم جو ہوتا ہے نا وہ ان کے والدین نہیں ہوتے، ان سے پیار کرنے والے نہیں ہوتے، وہ ان کی شفقت سے محروم ہوتا ہے، اس کی زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں، زحمتیں ہوتی ہیں۔ تو پروردگار کیا کرتا ہے کہ پروردگار چاہتا ہے کہ وہ جو یتیم ہے نا اس کی سرپرستی کی جائے، اس کی کفالت کی جائے، اس سے اچھا سلوک کیا جائے۔ جو کسی یتیم کو باعزت طور پر رکھتا ہے نا، پروردگار کے نزدیک وہ گھر محبوب ترین گھر ہوتا ہے۔ اور جو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا نا، دار الفراح، جنت میں ایک گھر ہے جس کا نام ہے دار الفراح، خوشیوں کا گھر، اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو کسی یتیم کو خوش کریں گے۔ اگر کوئی شخص 3 یتیموں کی سرپرستی قبول کر لے نا، اس شخص کی فضیلت کیا؟ وہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام رات عبادت کی ہے اور سارا دن روزہ رکھا ہے۔
صبح سے شام تک وہ راہ خدا میں جہاد کرتا رہا ہے، اور جہاد بھی ایسا کہ تلوار رکی نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا، رسول پاک نے 2 انگلیوں کو اٹھایا، ایسا ہی ہوگا، میرے اتنے ہی قریب ہوگا، یعنی جیسے 2 انگلیوں میں وہ ہے، وہ اور رسول پاک ہوں گے جیسے۔ اسی طرح ہم ائمہ معصومین کی سیرت کو دیکھیں تو سورہ دہر ہے، ٹھیک ہے، سورہ دہر کو کھول رہی ہوں، ٹھیک ہے، سورہ دہر کے دیکھیں 30 آیات ہیں۔ سورہ دہر، سورہ دہر کا دوسرا نام سورۃ الانسان۔ اس کی جو ہے نا سورت نمبر 9 کو دیکھیں، یہاں پر نا اللہ نا کیا کر رہا ہے کہ انسان کو نا یہاں پر اللہ کیا کرتا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نا یہ اس کی محبت میں کیا کرتے ہیں، یہ بندہ نظر کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں۔ اللہ یہاں پر کچھ نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے، خدا کے نیک بندوں کا ذکر کر رہا ہے۔ بے شک ہمارے نیک بندے اس پیالے سے پی گئے جس میں شراب کے ساتھ کافور کی آمیزش ہوگی، اور یہ ایک ایسا چشمہ ہے جس میں اللہ کے نیک بندے پیئیں گے اور جدھر چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ یہ وہ بندے ہیں جو یہ بندے نظر کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ تو یہ بندے کون ہیں نظر کو پورا کرنے والے؟ یہ ہیں بی بی فاطمہ الزہرا، امام حسن، امام حسین اور حضرت علی جناب رسول پاک۔ جب بی بی فاطمہ الزہرا نے نظر مانگی تھی نا کہ حضرت امام حسن اور حسین بیمار پڑ گئے تھے کہ ہم 3 دن روزے رکھیں گے، انہوں نے 3 دن روزے رکھے تھے۔ تو جب وہ روزہ کھلنے کا ٹائم ہوتا تھا نا، ایک دن مسکین آ گیا تھا، ان سب نے دے دیا تھا اپنا کھانا، دوسرے دن یتیم آ گیا تھا، انہوں نے کھانا دے دیا تھا، تیسرے دن اسیر آ گیا تھا، اللہ کا فرشتے آ رہے تھے اسیر، یتیم اور مسکین بن کے، اور یہ کھانے کھلا رہے تھے ان کو، اور اللہ ان کی شان میں قصیدہ کیا پڑھ رہا ہے، ہم صرف اللہ کی مرضی کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں، ورنہ نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ تو پروردگار نا کیا کرتا ہے، یعنی یہ جو لوگ ہیں نا ان کی اللہ بھی مدد شناسی کر رہا ہے، اللہ بھی ان کی مدد شناسی کر رہا ہے۔ کتنا وہ یتیموں کا کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے، عزت اکرام دیتے تھے، محبت سے بات کرتے تھے، ان کی کفالت کرتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام ہے نا، جب ان کو ضربت لگی ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کو دودھ دیا جائے، تو یتیم جو تھے نا آ گئے تھے سارے دودھ کا گلاس لے کے کہ حضرت علی کو دیا جائے، یتیم ان کا، کیونکہ حضرت علی یتیموں کا خیال رکھتے تھے۔ اور جو اسی طرح اگر کوئی یتیم کو دھکا دیتا ہے، کوئی جھڑکتا ہے، کوئی مالی مدد نہیں کرتا، کوئی ان کا حق دبا لیتا ہے، تو اس کی اور ان کے سر پر دست شفقت نہیں رکھتا، ان کے ساتھ پیار سے بات نہیں کرتا، تو کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ نا اپنے پیٹوں میں آگ کو، در حقیقت وہ اللہ کی ناراضگی کو لے رہا ہے۔ کسی یتیم کے مال کو ناحق کھانے کا مطلب ہے اپنے پیٹوں میں آگ کو بھرنا، جس کی وجہ سے کیا ہوگا، انسان جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح قرآن پاک میں مسکین کی بھی بہت زیادہ آئی ہے، مسکین کا بھی خیال کرنے کو کہا ہے۔ مسکین کا تو اتنا خیال ہے کہ وہ دیکھیں، یتیم کا تو ایک پرٹیکولر ایج ہے نا، مسکین کے لیے کوئی ایج کا بھی نہیں ہے۔ مسکین کا خیال کا یہ ہے کہ اللہ کیا کرتا ہے، روزے کے کفارے، حج کے کفارے ہونا، وہ مسکین کو اس کے بدلے میں کھانا کھلایا جاتا ہے، اس کے بدلے میں کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو مسکین ہے نا، مسکین کا خیال بھی کرنا چاہیے۔ یہاں پر ایک ورڈ ہو رہا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے نا اپنا آتی ہوں میں واپس سورہ ماعون کے اندر، 108ویں نمبر کا سورہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی 3ری آیت میں، پہلی ہوگی، اچھا
روزے جزا کو جھٹلانے والی کی پہلی ہوگی کیا؟ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے. دوسری والی کیا ہوگی؟ ولا یحض، اور نہیں ترغیب دیتا. یہ جو ہے نا یحض، یہ فعل مضارع ہے. یدول جو ہے نا یہ بھی فعل مضارع ہے، یعنی یہ دائمی حکم ہے. یہ حض سے نکلا ہے، یعنی ترغیب دینا، راغب کرنا. یدو اور یحض دونوں فعل مضارع ہیں، یعنی دائمی حکم ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ترغیب نہیں دیتا مسکین کو کھانا کھلانے کی. یہاں پر اگر مسکین کو دیکھیں نا تو کیا ہے کہ مات کا منکر مساکین سے ہمدردی نہیں رکھے گا، ان کو کھانے کی چیزیں نہیں یاد کرے گا، نہ خود دے گا اور دوسروں کو بھی منع کر دے گا. یہاں ورڈ آ رہا ہے طعام المسکین. اگر ہوتا نا اطعام المسکین، اطعام کا مطلب ہوتا ہے ایک وقت کا کھانا. یہاں طعام کی بات ہو رہی ہے، یعنی کھانے کی چیزیں فراہم کرنا. یہ نہیں کہ کھانا دینا، کھانے کی تمام چیزیں فراہم کرنا، اپنے ہاتھ سے کھلانا یا نہ کھلانا. کیونکہ قرآن پاک میں ہے نا وافل اموالی حق کے سائل والمحروم، سورہ زاریات کی آیت 19 میں، کہ ان کے اموال میں سائل اور محروم کے لیے بھی حق بنتا ہے. تو یعنی یہ کہ ان کے جو ہے نا یہاں پر یہ وسیع میننگ میں آ رہا ہے، کھانے کی چیزیں مہیا کرنا ساری. یہ ہوگی دوسری کوالٹی. اس کے بعد اگر آپ یہاں پر آتے ہیں نا، ایک ورڈ ہے دیکھیں، فویل للمصلین، پس تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے. للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے. الذین هم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں. اگر دیکھا جائے نا یہاں ساہون جو ہے نا ورڈ بھول چوک نقصان کے میننگ میں نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے نا عبادات میں سہو جو ہوتا ہے نا بھول جانا، وہ معاف ہے. یہاں اس کا مطلب ہے مجازی صفت غفلت ہے، غفلت سے نکلا ہے یہاں پہ، یعنی تباہی ہے، بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے کیا کرتے ہیں جو کیا کرتے ہیں اپنی نمازوں سے غافل ہیں. ساہون کا مطلب ہو گیا غافل ہے، کیونکہ ساہون سہو کے مادے سے اصل ہے، اس خطا سے جو غفلت سے ہو. وصل مطلب ہے تاخیر غفلت. کیسے ہلاکت ہو سکتی ہے نمازیوں کے لیے، جبکہ نماز پڑھے ان کے لیے ہلاکت کیسے ہے؟ کیسے غافل ہو سکتا ہے انسان؟ نماز فروع دین کا پہلا حکم نماز ہے، اور نماز انسان کس کے لیے کرتا ہے؟ خالصتاً اپنے رب کے لیے کرتا ہے. قرب الہی کو حاصل کرنا چاہتا ہے. قرب الہی کی منزلوں کو تک پہنچنے کا واحد ذریعہ نماز ہے. اور عبادت کیا ہے؟ کامیابی ہے، دین کا ستون ہے، روح مومن کی معراج ہے. سب سے پہلے قیامت کے دن جس چیز کا سوال ہوگا نا وہ آپ کی نماز کا ہوگا، اور جب نماز قبول ہوگی تو سب اعمال قبول ہو جائیں گے. نماز قبول نہیں ہوتی تو کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. اور کبھی اگر کوئی جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے نا تو اس نے اپنے دین کو کیا کیا؟ منہدم کر دیا. اور جو شخص وقت پر نہیں پڑھے گا نا، نماز تاخیر کرے گا، تو وہ کیا کرے گا؟ ویل میں داخل ہو جائے گا. ویل کیا ہے؟ ویل ایسی گھاٹی ہے جو جہنم کی گھاٹی ہے، جو ایسے نمازیوں کے لیے بنائی گئی ہے جو نمازوں سے غافل رہتے ہیں. بہار الانوار میں اگر کوئی شخص اپنی نماز کو میں ہے کہ اپنی نمازوں کو ضائع نہ کرو. جو شخص نماز کو ضائع کرے گا نا، خداوند عالم اسے قارون، فرعون اور حامان کے ساتھ مشہور کرے گا. اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، ان کو ذلیل و خوار کرتا ہے. خداوند کو یہ حق حاصل ہے کہ انہیں ایسے منافقین کے ساتھ جہنم میں داخل کرے. لہٰذا ان کے لیے ویل ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے. اور نماز کو دین کا ستون کہا جاتا ہے. جب کوئی ستون ہوتا ہے نا تو اس ستون کسی کے سہارے کھڑا ہوتا ہے. اس کے لیے رسیاں چاہیے ہوں گی، اس کے لیے کیلیں چاہیے ہوں گی، اس کے لیے پردہ چاہیے ہوگا، تب کہیں جا کے وہ ستون خیمہ بنے گا. اگر ستون ہی ٹوٹ جائے گا تو پردہ، نہ تو پردہ کوئی کام کر سکتا ہے، نہ کیلیں کا کام دے سکتی ہیں، اور نہ ہی وہ جو ہے نا رسیاں کام آئیں گی. نمازوں کی حفاظت کرنا نا بہت ضروری ہے، کیونکہ روز قیامت بندوں سے جب حساب کتاب ہو رہے ہوں گے نا
تو جس کی کامل نماز ہوگی نا وہ تو نجات پالے گا، اور جس کی کامل نماز نہیں ہوگی نا وہ کیا ہوگا، وہ جہنم کے اندر جا سکتا ہے۔ ہم کیسے نماز ضائع کرتے ہیں؟ ہم ایسے نماز کو ضائع کر سکتے ہیں جب اس کے مسائل کو سے لا علم ہو، جیسے وضو ہے، طہارت ہے، لباس ہے، جگہ کا ہونا، وقت، اوقات، قبلہ، قرات، اوقات، احکام، ایسے نماز، سستی، خضوع و خشوع نہ ہونا، خشوع نہ ہونا۔ نماز کو بچانا ہے نا تو خضوع و خشوع لے کے آئیں، خلوص لے کے آئیں، حضور قلبی ہو۔ اول وقت نماز کا خیال رکھیں، نماز کی عظمت اور معرفت کو پہچانیں، اللہ کو جانتے ہوئے نماز کو ادا کریں۔ تب نماز کیا ہوگی؟ غافل نماز نہیں ہوگی، نماز ضائع نہیں ہوگی، تباہی نہیں ہوگی۔ تو یہ ہو گیا، دیکھیں پہلی آیت تھا مات کا منکر کے نے یتیم کو دھکے دیے، مسکین کو کھانا نہ کھلانے کی ترغیب دی، اور کیا کیا؟ اپنی نمازیں ضائع کر دی، غفلت میں چلا گیا۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ الذین هم یراؤون، یراؤون کیا؟ الذین، جو ریاکاری کرتے ہیں، صحیح ہے، یراؤون کہتے ہیں جو ریاکاری کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے۔ جو لوگ نماز میں ریاکاری کرتے ہیں نا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے لیے پڑھے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو ماد اور روزے جزا پر ایمان ہوتا تو یہ اللہ کے لیے نماز کو پڑھتے۔ ریاکاری جو ہوتی ہے نا، ریاکاری کیا ہوتی ہے؟ ریاکاری کیا ہوتا ہے؟ انسان جب اپنے عمل اور ارادے کو اس طرح ظاہر کرنے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، یعنی دکھاوے کو کہتے ہیں۔ در حقیقت یہ بھی ایک باطنی بیماری ہے، یعنی شرک اصغر ہے، جو انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ ایک دفعہ ابو البصیر امام جعفر صادق کے پاس آئے، اور وہ اس چیز حدیث کے راوی بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا جو نماز گزار تھا، اس سے کہیں گے دنیا میں تم نے نمازیں اس طرح پڑھی کہ تمہارا مقصد یہ تھا کہ لوگ تمہاری مدح سرائی کریں کہ کتنی اچھی نماز پڑھتا ہے، اور پھر اس شخص کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرے کو لائیں گے، وہ قاری قرآن ہوگا، اس سے کہا جائے گا کہ تلاوت کرتے ہوئے تمہارا ارادہ کیا تھا، لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ کتنی خوبصورت لہن ہے، قرات ہے اس شخص کی، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے۔ پھر تیسرا شخص آئے گا، اسے بھی یہی کہا جائے گا، تو جو جہاد کر کے شہید ہوا ہوگا، کہ جہاد سے تمہارا مقصد یہ تھا کہ لوگ تمہیں شجاع کہیں گے، بہادر کہیں گے، اور نہ اس کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے۔ اس کے بعد چوتھا شخص آئے گا، وہ رائے خدا میں خرچ کرنے والا ہوگا، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ وہ سخی اس لیے لوگوں کو دیتا تھا کہ لوگ اس کو سخی کھیں۔ تو اس کا مطلب ہے ریاکاری جو ہے نا، یہ بھی اسلام کے اندر نا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اپنے جو ہے نا عمل کو خالصتاً خدا کی ذات کے لیے کریں۔ پھر ہے یمنعون، اور منع، وہ سب منع کرتے ہیں، الماعون، معون معمولی چیزوں کو دینے سے۔ معون کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس سے کسی کو فائدہ اٹھا سکے کوئی، اور کوئی لوگ نا ایک دوسرے کو دینے سے منع کر دیں، جیسے ڈول، کلاڑی، پتیلی، پانی، نمک، ماچس، روزمرہ کی نا معمولی چیزیں اس کو کہتے ہیں۔ کوئی بھی شخص اگر اپنے کوئی اس سے مانگنے آ جاتا ہے اور وہ نہیں دیتا نا، اگر اپنے کسی لوگوں کو جھٹلا دیتا، نہیں دیتا، تو کیا ہوگا کہ جب روز قیامت ہوگا نا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو اس شخص سے روک لے گا، اور اس شخص کو اپنے نفس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دے گا، جیسے اللہ عز و جل اپنے نفس کے حوالے کر دے گا اس کو، تاکہ وہ ہلاک ہو جائے۔ اللہ اس کے حق میں کوئی عذر قبول نہیں فرمائے گا۔ ایک گروہ کہتے ہیں کہ الماعون سے مراد زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ اصل مال سے عام طور پر کم ہوتا ہے، اور اس کا ادا نہ کرنا معاشرے میں کیا کرتا ہے؟ اقتصادی مشکلات پیدا کرتا ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں یہ وہ قرض ہے معون جو انسان دوسرے کو دیتا ہے، اور وہ وسائل زندگی ہیں جو ادھار کے طور پہ دیتا ہے، اور وہ امدادیں اور کارہائے غیر ہیں جسے انسان انجام دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں معون، اس کو کہتے ہیں معون۔ یعنی معون کی تفسیر گھر میں استعمال ہونے والے برتنوں کا ذکر آتا ہے جو دوسروں کو مثلاً ہمسایوں کی ضرورت کے وقت کچھ وقت کے لیے برتن نہیں دیتے۔ روایات میں یہ ہے کہ برتنوں کے علاوہ ہر ضرورت کی چیز کا ذکر ہے، جیسے قرض ہے، ضرورت کے موقع پہ مدد کرنا، صدقہ، خیرات، استعمال کی چھوٹی چیزیں، ساری چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی۔